نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت 81 to 82 میں جانیں گے کہ جہنم کی آگ کی شدت دنیا کی گرمی سے کتنی زیادہ ہے۔ جن لوگوں کو غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے دیا گیا تھا وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھے رہنے سے بڑے خوش ہوئے، اور ان کو یہ بات ناگوار تھی کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنے مال و جان سے جہاد کریں، اور انہوں نے کہا تھا کہ اس گرمی میں نہ نکلو، کہو کہ جہنم کی آگ گرمی میں کہیں زیادہ سخت ہے، کاش ان کو سمجھ ہوتی۔ اب یہ لوگ دنیا میں تھوڑا بہت ہنس لیں اور پھر آخرت میں خوب روتے رہیں، کیونکہ جو کچھ کمائی یہ کرتے رہے ہیں اس کا یہی بدلہ ہے۔ یا اللہ تو اپنی رحمت کے صدقے ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمانا۔ آیت 83 to 84 میں ہم منافقین کی محرومیوں کے متعلق جانیں گے۔ اے پیغمبر، اس کے بعد اگر اللہ تمہیں ان میں سے کسی گروہ کے پاس واپس لے آئے اور یہ کسی اور جہاد میں نکلنے کے لیے تم سے اجازت مانگے تو ان سے کہہ دینا کہ اب تم میرے ساتھ کبھی نہیں چل سکو گے اور میرے ساتھ مل کر کسی دشمن سے کبھی نہیں لڑ سکو گے۔ تم نے پہلی بار بیٹھے رہنے کو پسند کیا تھا، لہٰذا اب بھی انہی کے ساتھ بیٹھ رہو جن کو کسی معذوری کی وجہ سے پیچھے رہنا ہے۔ اور اے پیغمبر، ان منافقین میں سے جو کوئی مر جائے تو تم اس پر کبھی نماز جنازہ مت پڑھانا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا۔ یقین جانو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کا رویہ اپنایا اور اس حالت میں مرے ہیں کہ وہ نافرمان تھے۔ اللہ اکبر۔ آیت 85 میں جانیں گے کہ منافقین کے لیے ان کے مال اور اولاد کس چیز کا باعث بنیں گے، اور تمہیں ان کے مال اور اولاد کی کثرت سے تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں سے ان کو دنیا میں عذاب دے اور ان کی جان بھی کفر ہی کی حالت میں نکلے۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ تو ہمیں ہر طرح کے کفر سے محفوظ فرما دے۔ آیت 86 to 87 میں ہم دیکھیں گے کہ منافقانہ طرز عمل کی سزا کیا ہے۔ اور جب کوئی صورت یہ حکم لے کر نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کی رفاقت میں جہاد کرو، تو ان منافقوں میں سے وہ لوگ جو صاحب استاد ہیں تم سے اجازت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل ہونے دیجیے جو گھر میں بیٹھے رہیں گے۔ یہ اس بات سے خوش ہیں کہ پیچھے رہنے والی عورتوں میں شامل ہو جائیں، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، چنانچہ وہ نہیں سمجھتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ یا اللہ تو اس طرح کی بے حسی اور بے شرمی سے محفوظ فرمانا۔ آیت 88 to 89 میں ہم جانیں گے کہ مومنانہ طرز عمل اور اس کا انعام کیا ہے۔ لیکن رسول اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں انہوں نے اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کیا ہے، انہی کے لیے ساری بھلائیاں ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے ان کے لیے وہ باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں یہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی زبردست کامیابی ہے۔ بے شک یا رب العالمین، اس سے بڑھ کر کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے۔ یا اللہ تو ہمیں بھی اس کامیابی سے نوازنا۔ آیت 90 میں بلا عذر اللہ کی راہ میں نہ نکلنے والوں کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ اور دیہاتیوں میں سے بھی بہانہ باز لوگ آئے کہ ان کو جہاد سے چھٹی دی جائے، اور اس طرح جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا وہ سب بیٹھ رہے۔ ان میں سے جنہوں نے کفر مستقل طور پر اپنا لیا ہے ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ آیت 91 to 92 میں جانیں گے کہ کس طرح کے لوگوں پر جہاد فرض نہیں۔ کمزور لوگوں پر جہاد میں نہ جانے کا کوئی گناہ نہیں، نہ بیماروں پر اور نہ ان لوگوں پر جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں ہے، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے مخلص ہوں۔ نیک لوگوں پر کوئی الزام نہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور نہ ان لوگوں پر کوئی گناہ ہے جن کا حال یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس اس غرض سے آئے
کہ تم انہیں کوئی سواری مہیا کر دو، اور تم نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر میں تمہیں سوار کر سکوں، تو وہ اس حالت میں واپس گئے کہ ان کی آنکھیں اس غم میں آنسوؤں سے بہہ رہی تھیں کہ ان کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں ہے۔ سبحان اللہ! بے شک اللہ دلوں کی حالتوں کو جاننے والا ہے۔ یا اللہ تو ہمارے دلوں میں ہر محبت سے بڑھ کر اپنی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔